وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. سامعین اکرام، سورہ اسرا آیت نمبر 9 اور 10 حصہ دوم، سبق نمبر 12-26. آج کا موضوع کیا ہمارا یوم آخرت پر دل سے یقین نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. سامعین اکرام، سورہ اسرا آیت نمبر 9. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ خوشخبری دیتا ہے ان لوگوں کو یعملون الصالحات جو صالح عمل کرتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ بے شک جو یقین نہیں رکھتے آخرت کی زندگی پر، اعتدنا لہم عذابا علیما، ان کے لیے ہم نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. سامعین کرام، سورہ اسرا ہے اور معراج نبوی سے بات شروع ہوئی ہے، اور پھر امت کی معراج کی بات ہو رہی ہے، اور امت کو وہ باتیں بتائی جا رہی ہیں جس کے ذریعے، جس کے کرنے سے معراج کی طاقت چھین لی جاتی ہے. اور اب وہ بات بتائی جا رہی ہیں، یہ خاص طور پہ آیت نمبر 9 میں، جس کے ذریعے انسان اپنی معراج کو حاصل کر سکتا ہے آسانی سے. تو لہٰذا دیکھیں، مجھے تو سچی بات یہ ہے کہ مجھے یعنی زیادہ یقین نہیں ہے کہ میری بات چیت کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا ہوتا ہوگا، لیکن ایک بیان کرنا میری ذمہ داری ہے. قرآن پاک ہے، وہ نور ہے اور روشنی ہے، اور وہ روشنی جو ہے آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اس میں کون سی روشنی ہے، اور اس روشنی کی ضرورت ہمیں کیا ہے. یہ دونوں باتیں جو ہیں اس سے ہم لا علم ہیں کہ روشنی کون سی ہے، کس لیے ہے، اور اس کی مجھے کیا ضرورت ہے. بات ہو رہی ہے قرآن پاک کی. قرآن روشنی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں.
مختصر بات، قرآن روشنی ہے ان لوگوں کے لیے جو طالبان مولا ہیں، جن کی منزل اللہ ہے، جن کی ترجیح آخرت ہے، جن کا یقین آخرت پر ہے۔ جن کا یقین آخرت پر نہیں ہے ان کے لیے قرآن میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی دلیل یہی دو آیات ہیں۔ پہلی آیات میں قرآن کی بات ہو رہی ہے اور دوسری آیت میں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ ان کا انجام بھی پھر آپ نے سن لیا، دردناک عذاب۔ آج کا معاشرہ، مسلمان معاشرہ، برائے نام معاشرہ، یہ اکٹھا ہو گیا ہے کہ ہم نے اس بات پر کہ ہم نے آخرت کو نہیں ماننا۔ آخرت، یہ اتفاق ہے اس معاشرے کا کہ آخرت کو ہم نے دنیا پر ترجیح نہیں دینی۔ اس معاشرے کا اتفاق ہے اس بات پر کہ قرآن سے ہم نے روشنی نہیں لینی۔ کیوں؟ کہ اس معاشرے کا رخ جو ہے، اس معاشرے کا مقصود دنیا ہے، یہ دنیا کی زندگی کا طالب ہے، اور دنیاوی مفاد اس معاشرے کی نظر میں اہم ترین ہے۔ تو جب یہ صورتحال ہے، دیکھیں یہ بات میں جذبات سے تو نہیں کر رہا، آپ کو معلوم ہے، میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اللہ کو منزل بنا کے اگر ہم اللہ تک پہنچنا چاہیں گے تو قرآن کی روشنی میں، یعنی قرآن کا طرز عمل اپنا کے ہم اپنی معراج کو حاصل کر سکیں گے۔ اور بعد میں آپ سے دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ بات ہو رہی ہے معراج کی، اور اللہ ہم سے مخلص ہے لیکن ہم اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ اللہ واقعی ہمیں فائدہ دینا چاہتا ہے اور اس میں اللہ کا کوئی مفاد نہیں ہے، معاذ اللہ، وہ محتاج ہی نہیں ہے کسی کی بھی تعریف کا، حمد کا، تسبیح کا، وہ محتاج نہیں ہے۔ وہ اپنی ذات میں خود تعریف شدہ ہے۔ اس کی میں آپ کو مثال بیان کرتا ہوں، لیکن وہ مثال اتنی اچھی تو نہیں ہے، لیکن گلاب کا خوشبودار پھول ہے، آپ اس کی تعریف کریں یا نہ کریں، اس میں تو خوشبو موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ رات کی رانی ہے، رات کے وقت اپنی خوشبوئیں مہکا رہی ہے، چمن مہک رہا ہے، اس کی آپ تعریف کریں یا نہ کریں، اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو دیکھیں اسی طرح یہ مثال تو بہت مناسب نہیں ہے، لیکن میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو دی ہے۔ اللہ کی تعریف ہم کریں یا نہ کریں، اس کی عبادت کریں یا نہ کریں، اس کی تسبیح کریں یا نہ کریں، وہ اپنی ذات میں مکمل ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ پھر اپنے آپ پہ سوچیں کہ اللہ نے مجھے کیوں بنایا ہے، جب اس کو کوئی ضرورت، دیکھیں ہم دنیا میں جو بھی کام کرتے ہیں وہ ضرورت کے تحت کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا ضروریات زندگی، تو جو بھی آپ کام کرتے ہیں، اچھا ہو یا برا ہو، گناہ کا ہو یا ثواب کا ہو، لیکن ایک ضرورت کے تحت آپ کرتے ہیں۔ ایک تقاضا ہوتا ہے آپ کا، ایک ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے تحت آپ ہر ایک کام کرتے ہیں، چھوٹا یا بڑا۔ ایک گلاس پانی رکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، آپ کو ضرورت ہوگی تو پئیں گے، نہیں ہوگی تو پھر نہیں پئیں گے، بات ختم ہو گئی۔ پانی کی بات، عام سادہ سی بات۔ اسی طرح بہت بڑے بڑے کام۔ تو انسان اپنی ضروریات کا محتاج بھی ہے اور وہ ضرورت کے تحت زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ غنی، الغنی، بے نیاز ہے۔
کسی کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سوچ بھی نہیں سکتے، اتنی بڑی ذات ہے، اس کی بڑائی، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کے متعلق تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو بہرحال یہ بات تو ذہن سے نکال لیں۔ اب دیکھیں رب کو، ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ۔ ہمیں کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ اور یہ بھی سوچیں کہ اس کائنات بہت بڑی ہے ہماری، ابھی تک ہم اس کی حدیں معلوم نہیں کر سکے، اور نہ قیامت تک ہمیں معلوم ہو سکیں گی۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، یہ میں دعوے سے کر رہا ہوں۔ کائنات کی حدود ہمیں نہیں معلوم، بہت بڑی کائنات ہے، لیکن یہ سب کچھ اللہ نے میرے لیے اور آپ کے لیے بنایا ہے، اور مجھے اور آپ کو اپنے لیے بنایا ہے۔ کتنی بڑی کیا الفاظ میں کہوں، یعنی شرم کا لفظ کہہ لیتا ہوں، شرم کی بات ہے کہ ہم اپنے رب سے بیگانہ ہیں۔ نمبر ایک، بیگانہ ہیں اور بیگانہ رہنا چاہتے ہیں۔ رب کی معرفت، رب کا تعارف کوئی جانتا بھی نہیں ہے، نہ جاننا چاہتا ہے۔ رب کی پہچان نہ ہمیں ہے، نہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ پہچان اگر آپ نہیں کریں گے رب کی، ایک بات نوٹ کر لیں، پھر آپ اس کی بندگی بھی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ جو پہچان والے ہیں وہ رب کی خشیت رکھتے ہیں، وہ رب سے ڈریں گے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، عالم، جاننے والا۔ ہمیں تو رب کی پہچان بھی نہیں ہے، نمبر ایک، یہ بات ذرا نوٹ کریں نا، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ نہ تو رب کی پہچان ہے اور نہ ہم پہچاننا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمارے تو ایک دھوکہ لگ گیا ہے ظاہر کا دھوکہ، اس کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے اور اس کو منزل بنا لیا ہے۔ ظاہر دنیا کے پیچھے، اس کے مفاد کے پیچھے، یعنی ظاہر کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں۔ اس بات پہ آپ غور کریں نا۔ اور ہم میں سے ہر شخص نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص خواہشات نفس کے تحت زندگی گزار رہا ہے اور گزارنا چاہتا ہے۔ وہ خاتون خانہ اور اس کا میاں حافظ قرآن ہے مثال کے طور پہ، اور بیوی بھی حافظہ ہے، یہ دونوں جو ہیں قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، زبان پہ قرآن ہے اور کاموں میں قرآن نہیں ہے، ان کے اخلاق میں قرآن نہیں ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بہرحال دیکھیں، یہ دو آیات بہت اہم ہیں۔ پہلے آیت میں تو قرآن کی بات ہے بس، دوسری آیت میں آخرت پر جو لوگ یقین نہیں رکھتے ان کی بات ہے۔ اب یہ دونوں میں ایک خاص تعلق ہے سامعین کرام۔ اگر آخرت پر آپ کا یقین نہیں ہوگا تو قرآن کی آپ کو ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، دیکھیں یہ دو آیات ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ ایک میں أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، دوسرے میں أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور میں آپ کو یہ جملہ کہہ رہا ہوں، آپ یعنی دونوں آیاتیں چونکہ ملی ہوئی ہیں، ایک ساتھ ہیں، ایک میں پازیٹیو بات ہو رہی ہے، دوسرے میں نیگیٹو بات ہو رہی ہے۔ نیگیٹو انجام ان کے لیے ہے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو ان کو پھر قرآن کی روشنی کی ضرورت ہوگی، کیونکہ قرآن
ان کو اللہ کا راستہ بتائے گا۔ اچھا، ان دونوں آیات میں اگر آپ دیکھیں سادہ سادہ اگر آپ غور کریں، فکر کریں، تو یہ ہے کہ اگر آخرت پر آپ کا یقین ہو تو آپ کا رخ بھی پھر آپ اللہ کو پھر مقصود حیات بنا لیں گے، اللہ کو منزل بنا لیں گے، لا مقصود الا اللہ کا کے قائل ہو جائیں گے کہ اللہ کے سوا تو کوئی مقصود ہی نہیں ہے، کیونکہ میں نے جانا آخرت پہ ہے اور آخرت یقینی ہے، اور پھر وہاں سوال و جواب ہوگا، اجر و عذاب ہوگا، یا اجر یا عذاب۔ تو اس طریقے سے یعنی یہ معاملہ ہے۔ قرآن سیدھا راستہ بتاتا ہے، اور سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے۔ پہلی آیت پہ تھوڑا سا غور کر لیں، یعنی ایک تو قرآن کی بات ہے، اور دوسری اس میں بات ہے خوشخبری کن لوگوں کے لیے ہے، یعنی خوشخبری وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، جو لوگ یقین رکھتے ہیں کس پر؟ آخرت پر۔ کس پر؟ اللہ پہ۔ ظاہر ہے کہ پھر وہ یقین کی پھر تفصیلات ہیں، جیسا کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت، اور پھر آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیعا احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ ہمارا تو دل انکاری ہے ایمان بالآخرت سے، ایمان باللہ سے، ایمان بالرسول سے، ایمان بالملائکہ سے، یوم آخرت سے ہم انکاری لوگ ہیں۔ یہ وہ بات ہے جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ جذباتی طور پہ اگر آپ میری بات کو سن کے اگر آپ اکڑ جائیں تو آپ کہیں کہ نہیں ہم تو مانتے ہیں آخرت کو، لیکن آپ کا طرز عمل یہ بتا رہا ہے کہ آپ آخرت کو ماننے والے نہیں ہیں، آپ دنیا دار ہیں، آپ دنیا والے ہیں، آپ نہ اللہ والے ہیں نہ اللہ والے بننا چاہتے ہیں۔ بہرحال ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون، مومنین کے اجر کو اللہ تعالیٰ نے عمل صالح سے جوڑ دیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، قرآن میں اکثر اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کی شرط لگا دی ہے۔ ایمان، یقین کیا؟ دیکھیں پہلے تو اس بات پہ یقین یہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا ہوں، اور اللہ کی طرف اللہ نے مجھے اپنے پاس، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پاس بلا رہا ہے، مجھے تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ایک بہت بڑا انعام دینا چاہتا ہے، اور آخرت میں یعنی مجھے بہت بڑا انعام دینا چاہتا ہے، اس کی میں نے آپ کو تفصیل کی ہوئی ہے۔ میرا یقین ہے، اور وہ کامل انعام مجھے آخرت میں ملے گا، اور میں بہت خوش ہوں۔ میں وہ انگلش میں کہتے ہیں میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں۔ ہم تو دنیا کے لیے ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں ہر بات میں ہم یعنی آپ دیکھ لیں ہمارا جو جذباتی معاملے آتے ہیں، جسمانی معاملے یا دنیا سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں، ہم اس میں جذباتی ہو جاتے ہیں، چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے۔ بیٹا ہے، آپ اپنی اولاد کو دنیا کا بڑا گدھا بنانا چاہتے ہیں۔ یہ میں گدھا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آخرت کے بغیر دنیا کی زندگی فضول ہے۔ آپ جو بھی بن جائیں، آپ آخر جائیں گے جہنم میں۔ دنیا میں آپ خود یا اپنی اولاد کو جو بھی بنا لیں، نتیجہ جہنم ہے۔ اگر آپ کا ایمان بالآخرت نہیں ہے تو پھر دنیا یعنی دنیا تو اب آپ صرف دوزخ کے لیے گزاریں گے۔ ہم لوگ دوزخ کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ آخرت پہ تو ہمارا یقین نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، عام اور خاص سب لوگ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، آخرت کو ہم نے بھلا دیا ہے،
بلکہ آخرت پر ہمارا یقین ہی نہیں ہے۔ اسلام کا یعنی دین اسلام کی جو ہم پر ذمہ داری تھی، ہمارے اپنی ذمہ داری ہم پہ اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ قو انفسکم نارا، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، فاتقوا النار التی، آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ، جس کی ایندھن جو ہے پتھر اور آگ ہوں گے۔ دیکھیں، ریاکار کو سب سے پہلے ڈالا جائے گا جہنم میں۔ یہ حدیث آپ کو میں بعض اوقات سناتا بھی ہوں اور ابھی پھر آپ کو یاد دلا رہا ہوں۔ جہنم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جہنم، حضور نے فرمایا کہ جہنم سب سے پہلے 3 لوگوں کے ذریعے بھڑکائی جائے گی۔ ایک ریاکار عالم، ریاکار سخی اور ریاکار شہید۔ باقی تفصیل ہے وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں، لیکن یہ سارے مسلمان تھے لیکن ریاکار تھے۔ ہم سب مسلمان ہیں لیکن ریاکار ہیں۔ دیکھیں، ریاکاری ہے کیا؟ ریاکاری یہ ہے کہ آپ زندگی ما سوی اللہ کے لیے، جو زندگی ما سوی اللہ کے لیے گزارتا ہے وہ ریاکار ہے۔ جو خالص اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہے وہ مخلص ہے، وہ ریاکار نہیں۔ ہماری زندگی تو اللہ کے لیے نہیں ہے، ہم تو ساری زندگی غیر اللہ کے لیے گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں۔ غیر اللہ کیا ہے؟ ظاہر دنیا۔ دیکھیں، ریاکاری کے میں اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ بھئی بہت سے لوگ میری بات سن کے تعجب بھی کریں گے، کیونکہ ہم نے دین کو سوچا نہیں ہے۔ دین کو یعنی اصل دین کو ہم نے سوچا نہیں ہے، سنی سنائی باتیں۔ اب ریاکاری جو ہے بس بہت سے یعنی اکثریت جو ہے ریاکاری کے مفہوم سے آگاہ نہیں ہے۔ عمل غیر اللہ کے لیے یہ ریاکاری ہے، شرک ہے، ریاکاری شرک ہے۔ تھوڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تھوڑی ریاکاری بھی شرک ہے۔ ہماری تو تھوڑی نہیں ہے، ساری زندگی ریاکاری ہے، یعنی غیر اللہ کے لیے، اللہ کے لیے تو نہیں ہے۔ ہمارا عمل سارا ظاہر کے لیے ہے۔ سوچیں نا بھیا، اس بات پہ سوچیں نا۔ وہ گھر میں جو بیٹھی ہے خاتون خانہ، وہ تو بہت بڑی ریاکار ہے۔ اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کی اس کو پرواہ نہیں ہے، اپنی ذاتی، وہ تو اپنی ذات کے لیے زندگی گزار رہی ہے۔ میں یا وہ ہو یا اس کا میاں، دونوں کی بات ہے۔ دونوں انسان ہیں اور دونوں نفس و شیطان کے پیروکار ہیں۔ آپ دیکھ لیں، زبان پہ قرآن ہوگا ان کے، اور عورت شرعی پردہ بھی کرے گی، اور میاں نے پگڑی بھی لگائی ہوگی اور مٹھ بھر داڑھی بھی ہوگی، لیکن ریاکار دنیا کے لیے۔ دیکھیں، ظاہر کو نہیں بدلنا چاہیے۔ پہلے ظاہر کی تبدیلی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس وقت آپ کو فائدہ دے گا جب آپ کا باطن صحیح ہو جائے، آپ کی نیت درست ہو جائے۔ صحابہ کرام میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو منافق تھے، مدینے کی میں بات کر رہا ہوں۔ 300 لوگ عین میدان جنگ میں، میدان احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ گئے۔ ان کی نیت خالص نہیں تھی، وہ سچے نہیں تھے، ایمان ان کے دل میں نہیں تھا۔ ایمان دل میں ہوتا تو وہ پھر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو جاتے، لیکن وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب وہ سارے جو ہیں، جو 300 لوگ تھے، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کی داڑھی نہیں ہوگی یا انہوں نے کوئی غیر شرعی لباس پہنا ہوگا یا یہ یا وہ، نہیں۔ وہ تو ایسے تھے کہ وہ ان کو پہچانتے بھی نہیں تھے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارے بعد ایسے لوگ آئیں گے جن کی عبادات پہ تم عش عش کر اٹھو گے، قرآن کی تلاوت اور یہ اور وہ، لیکن ان کے سینے ایمان سے خالی ہوں گے۔
میں یعنی یہ بڑا کڑوا اور تلخ موضوع ہے، تو میں زیادہ بات نہیں کر رہا، لیکن جو میں نے بات بتانی تھی آپ کو میں نے بتا دی ہے۔ ریاکاری کی میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، اس میں ان دونوں آیاتوں میں یقین کی بات ہو رہی ہے، مومنین کی بات ہو رہی ہے، اور لا یؤمنون بالآخرہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ اصل بات ہے یقین کی۔ انسان یقین کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ انسان، ہمارا یقین ظاہر پر ہے، ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ صاحب ایمان لوگ اللہ کے لیے، ان کا اللہ پر یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہے، میرے ساتھ ہے، ان کے وجود کا احساس کرتے ہیں۔ پھر نہ صرف یہ کہ وجود کا احساس ہوتا ہے، بلکہ ان کو یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ مجھ پر کچھ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اپنی بھی اور معاشرے کی بھی۔ لہٰذا وہ صرف اپنے آپ کو بھی آگ سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے ماحول کو بھی، جو بھی اس کی طاقت ہو، ان کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو یہ شخص جو ہے یہ ایمان والا ہے۔ تو یہ دو آیات ہیں، بڑی اہم ہیں۔ اس میں آپ کو جو نکات ہیں وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ عمل صالح کی میں بات کر رہا ہوں۔ عمل صالح میں نے آپ کو بتایا کہ جب تک آپ کا یقین نہیں ہے، آپ کا کوئی عمل صالح نہیں بن سکتا۔ ہم یعنی آپ کو تو میں نے بتایا کہ ہم ایک ریاکار قوم ہے۔ ہماری زندگی، موت اللہ کے لیے نہیں ہے، دنیا کے لیے ہے۔ ہماری ترجیحات ظاہر ہے، دنیا، مفاد پرستی کا ایک نام ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ اللہ شکر ہے خدا کا۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان باتوں پر سوچیں۔ دیکھیں، دو آیات ہیں، ایک میں تو خوشخبری ہے مومنوں کے لیے، اور جو ریاکار ہیں، جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، ان کا برا انجام بیان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، برا انجام بیان کیا ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ان دونوں آیاتوں میں سے ایک آیت ہمارے لیے ہے، ایک آیت ضرور ہمارے لیے ہے، ہم اس کے مصداق ہیں، یا تو پہلی آیت یا دوسری آیت۔ اور اس پہ میں مزید بات کروں گا انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اب ان آیت کی ترجمہ سنا دیں آپ۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور یہ خوشخبری دیتا ہے مومنوں کو جو عمل صالح کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے لیے میں نے بڑا دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان
هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔